سورہ انعام آیت نمبر 162 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نہایت معزز مکرم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، سیرت طیبہ کے موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات پیش کرنا ہے، ان میں سیرت طیبہ کا مفہوم، اس کی شرعی حیثیت، اس کی وسعت یعنی اس کے ابواب، اور کردار سازی، سیرت سازی کے حوالے سے سیرت طیبہ کا مقام اور مرتبہ، یہ ذیلی عنوانات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں آج کی گفتگو میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عرض کرنے کی اور سیرت مطہرہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیرت کا لفظ لغت کے اعتبار سے کردار، چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے کا طرز، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، یہ معنی رکھتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں سیرت طیبہ اپنے مفہوم میں بعض خصوصیات کے ساتھ یہ معنی اس کے اندر موجود ہے۔ عام زبان کے اندر ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب ہم شریعت مطہرہ کی زبان میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں شریعت کو بیان کرتے ہوئے، تو اس کا وہ عام معنی نہیں ہوتا، اس کے معنی کے اندر خصوصیات آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر صلاۃ کا جو لفظ ہے، اس کا معنی مطلق لغت کے اندر دعا آتا ہے، لیکن جس وقت ہم شریعت مطہرہ کے گفتگو کر رہے ہوں، تفسیر پڑھ رہے ہوں، حدیث مبارکہ کے اندر اس لفظ کو بیان کر رہے ہوں، تو پھر مطلق دعا نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد مخصوص انداز میں دعا کرنا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی مختصراً کہ ہم شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں لفظ صلاۃ سے مراد نماز لیتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عام دعا ایک علیحدہ معنی رکھتی ہے، اور نماز ہے تو وہ بھی ایک دعا، لیکن وہ عام دعا نہیں، مخصوص طرز ہے، مخصوص انداز ہے، مخصوص اذکار کے ساتھ دعا کرنے کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح سیرت کا لفظ ویسے تو لغت کے اندر عام کردار، چال ڈھال، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سلیقہ، ان معانی پر مشتمل ہے، لیکن جس وقت ہم مذہب اسلام کو بیان کر رہے ہوں، مذہبی حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر سیرت طیبہ کا مفہوم
وہ خصوصیات کے ساتھ زندگی کا طریقہ چال ڈھال کا معنی دیتا ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا عملی نمونہ پیش کرنے والے ہیں، اس حیثیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال ہیں، آپ کے جو افکار، نظریات، عقائد ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہے، اس مخصوص حیثیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا نام اس کے احوال، حالات، کیفیات وغیرہ کا بیان یہ سیرت کہلاتا ہے۔ اب سیرت کا جس طرح، یا اسے ہم یوں سمجھ لیں کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، یہ اصول نقل ہو کر ہم تک اگر پہنچے ہیں، قرآن مجید کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں، سیرت کی، سنت کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، یا علماء کرام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، ہم نے اساتذہ سے سنا ہے، یہ جو بھی اصول ہم تک پہنچا ہے یہ دین اسے کہا جاتا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے احکامات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کے ہم نے دکھایا ہے، اسے ہم سیرت کہتے ہیں، اسے ہم سیرت کہتے ہیں۔ اب اس مفہوم سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ دین اور سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت ایک ہی ہے، مصداق ایک ہی ہے، صرف دو رخ ہیں۔ اس کا جو علمی رخ ہے وہ دین کہلاتا ہے، وہ شریعت کہلاتا ہے، اور اسی کا جو عملی رخ ہے وہ سیرت کہلاتا ہے۔ دین کا جو عملی رخ ہے، اس تصویر کا دوسرا عملی پہلو، عملی رخ، وہ سیرت کہلاتا۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو قانون بنا کر بھیجا، جو دین ہم تک پہنچایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین پر ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ تو جس طرح دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی طرح اس دین کی ادائیگی کا طرز، اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جس طرح دین، شریعت کے قوانین، ضابطے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ مسئلہ توحید کی حقائق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس کی شان کے معارف کس نے ہمیں بتائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت، اپنی صفات، اپنے کمالات کی معرفت اور پہچان ہمیں خود کرائی ہے۔ نماز کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، نکاح کے مسائل ہیں، منازعات ہیں، جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کا حل ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کے اصول، اس کے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے مقرر ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قوانین پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ تو شریعت مطہرہ قانون کی صورت میں اس کی جو علمی رخ ہے، جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اسی طرح اس کا جو عملی پہلو ہے وہ بھی خدائے واحد کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ جس طرح ہمیں احکامات خداوندی سے روح گردانی کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی روح گردانی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں سے مسئلہ حل ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کسی حکم پر عمل کرنے کی صرف وہی صورت مقبول عند اللہ ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات، شرعی احکامات، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی صرف اور صرف وہی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہے، پسندیدہ ہے، جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے۔ اس سے اگر ہٹو گے تو خدا بندی قانون پر عمل نہیں ہوا۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ایک شخص اگر نماز اس طریقے کے مطابق پڑھے، اتنی رکعت پڑھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، پڑھ کے دکھائیں، تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز والا پورا کیا۔ لیکن اگر وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھے، ذکر بے شک لمبے کرے، ثنا اللہ کی حمد تعریف بہت بڑھ کر کرے، لیکن ترتیب وہ نہ رکھے، مثال کے طور پر رکوع ہی بعد میں کیا، پہلے سجدے میں گر پڑا، قیام اس نے سجدے کے بعد کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی نماز مقبول ہوگی؟ اس نے اذکار تو پورے پڑھے، سبق تو سارا پڑھا، اور اس نے ارکان بھی بجا لائے، صرف تقدیم و تاخیر کے ساتھ بجا لائے، تو نماز والے کام تو اس نے کیے، نماز والے ذکر، اذکار، دعائیں تو اس نے پڑھی، لیکن کیوں نہیں اس کی نماز مقبول؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی وہی صورت نمونہ ہے، وہی صورت معیار ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دائرے سے دین باہر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کا دائرہ ہے، دین اس سے باہر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دین کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مخالف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد دین مقرر کرنے کا تو کیا ہے؟ انسانوں کی کردار سازی ہے۔ جس طرح اللہ خود طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی مکلف مخلوق کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پسند فرماتے ہیں کہ میری جو مخلوق ہے، انسان ہے، جنات ہے، جو مکلف مخلوقیں ہیں، ان کی افکار بھی پاک ہو، ان کی سوچ، نظریات اور عقائد بھی پاک ہو۔ ان کے افکار کا جو اظہار ہوتا ہے عمل کے ذریعے ہے، قول کے ذریعے ہے، اخلاق کے ذریعے ہے، دراصل یہ ساری چیزیں ہماری فکر کے اظہار کے طریقے ہیں۔ میں کیسی فکر رکھتا ہوں، کیسی سوچ رکھتا ہوں، میری زبان سے پتہ چلے، میرے انداز سے، عمل سے پتہ چلے گا، میرے اخلاق میرا پتہ دیں گے کہ یہ اس کا باطن کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس یہ چاہتے ہیں کہ انسان افکار سے لے کر اس کے اظہار کے جتنے بھی انداز ہیں، وہ اس کے زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں، اس کے جوارے سے ظاہر ہونے والے اعمال ہیں، یا اس کا کردار، اخلاق ہے، سب کے اندر وہ پاکیزہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا اپنے پیغمبروں کو۔ ہمارے لیے نمونہ جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پہلی قوموں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان قوموں کے لیے اس پاکیزگی کے حصول کے رستے کے لیے نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں کو بنا کر بھیجا کہ تمہاری فکر ایسی ہونی چاہیے جس طرح تمہاری فکر پاکیزہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے معیار تمہارے پیغمبر کی سوچ ہے، اس کے لیے معیار تمہارے پیغمبر کی سوچ ہے۔ اس فکر کا اظہار پاکیزہ ہونا چاہیے، قول کی صورت میں، عمل کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، اور اس کا معیار تمہارے پیغمبر کا طرز ہے۔
اب خداوند تعالی نے اپنے دین کی عملی جو صورت ہے اس کے لیے معیار بنایا پیغمبروں کو. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے معیار بنایا ہے. وہ گناہ نہیں کرتے، چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ بنایا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا، وہ جان بوجھ کر غلطی کر بیٹھتے تو پھر معیار نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معیار کی حفاظت کی ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں یہ نکتہ ہے کہ ہم سیرت کی حیثیت کو سمجھیں کہ سیرت اس طرز زندگی کا نام ہے جو من جانب اللہ حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ وہ نمونہ بنایا گیا ہے مخلوق کے لیے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے پاکیزگی کے حصول کا نمونہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا. معصوم عن الخطا. اب ہمارے لیے دو باتیں بڑی اہم ہوئیں. ایک تو سیرت کا معنی اور مفہوم شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے، اور دوسرا سیرت مطہرہ کی حیثیت کیا ہے ہمارے لیے. دین کے باب کے اندر سیرت کی حیثیت، سیرت کا مقام کیا ہے. اب تیسری گزارش میں نے آپ کے سامنے یہ کرنی ہے کہ سیرت کے مضامین اور دین کے مضامین میں کیا کوئی فرق ہے؟ تو صرف ایک فرق اور کوئی فرق نہیں. سیرت کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ دین کی وسعت سے تھوڑی بڑھ کر ہے. دین کی وسعت سے تھوڑی بڑھ کر. اسے ہم مختصر انداز میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرت مطہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دلیل ہے. وہ حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں. جبکہ دین اور شریعت اس کے اندر وہ حالات دین کے اندر داخل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی، حسن، اس کے ساتھ کوئی دین کا مسئلہ منسلک نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے خود صورت میرے لیے تجویز فرمائی، آپ کے لیے خود تجویز فرمائی. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہمارے نین، ہمارے نقش کیسے ہیں، ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں. ہمارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے مثل نین و نقش عطا فرمائے. وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے ان کے مقام پر، ان کی حیثیت پر آپ کی صورت کو بھی دلیل بنایا. چلو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے حالات جو ہیں وہ دین کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ منسلک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کے ساتھ بھی دین کا کوئی مسئلہ منسلک نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے تو اس کے سامنے معجزہ رسول دلیل ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مقابلے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، میرے حبیب پیغمبر مٹی اٹھائیے، ان کی طرف پھینکیے، فرمائیے شاہات الوجوہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور اپنے دشمنوں کی طرف پھینکی، یہ ارشاد فرماتے ہوئے شاہات الوجوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ریت کے ذروں کو دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچا دیا، ان کو رسوا کیا، ذلیل کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہم کر سکتے کہ جی دشمن سامنے ہو، جنگ لگنے والی ہو تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکو. کیا کسی مجاہد نے، صحابہ کرام نے جہاد کیا یا جہاد کے پورے احکامات شریعت کے اندر بیان ہیں، کہیں پر یہ سنت ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
اس واسطے کہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی حالات ہیں، اس سے کوئی دینی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مسلمان جرنیل جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو وہ مٹی اٹھائے اور ان کی طرف پھینکے اور کہے یہ ہمارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتے، صرف میں اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کے ابواب میں یہ باب بھی شامل ہوتا ہے، لیکن دین کے ابواب میں یہ باب شامل نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت سے مراد وہ رستہ ہوتا ہے، وہ انداز ہوتا ہے جو ہم نے جس پر چل کر زندگی گزارنی ہوتی، جو ہم نے کام کرنے، جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو ہمارے لیے ناجائز ہیں۔ شریعت مطہرہ، دین کا اطلاق ایسے قواعد اور ایسے ضوابط اور ایسے حالات پر کیا جاتا ہے، اور سیرت مطہرہ کے اندر ایک یہ باب شامل ہے جو باب دین کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو یوں سیرت اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل دین سیرت ہے اور سیرت دین کے خلاف نہیں ہے، صرف اتنی فرق ضرور ہے کہ سیرت میں ایک باب دین کی نسبت زائد درج ہے، اور وہ اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں وہ حالات دلیل بنتے، وہ حالات دلیل بنتے۔ تو یہ سیرت کی گہرائی ہے، اس کی وسعت ہے، اس کے ابواب کے اندر ایک اضافہ ہے جو دین کی نسبت بلند۔ اب اگلا میری گزارش آپ کی خدمت میں کہ امت کی کردار سازی کے حوالے سے دیکھو، اصل تو دین کا مقصد میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم نے اپنی سیرت بنانی ہے، ہم نے اپنا کردار بنانا ہے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کیا مقام ہے، یا کسی بھی پیغمبر کی امت کے لیے اس پیغمبر کی سیرت کی حیثیت کیسی ہے، یہ تو پہلے عرض کر دیا کہ اس کے لیے من جانب اللہ وہ محفوظ ہے، وہ نمونہ ہے، ساری باتیں۔ لیکن اس کی ایک دوسری حقیقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہر حکم، خواہ وہ نظریہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلا حکم اس پر عمل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر۔ ڈائریکٹ اللہ کا حکم پیغمبر پر آتا ہے۔ اب پیغمبر کے واسطے کے بغیر کوئی حکم ہم تک پہنچا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور ہمارے درمیان واحد رستہ، صرف اور صرف رستہ ہمارے رسول جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا ہر حکم، خواہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، نظریے کے ساتھ تعلق ہو، عمل کے ساتھ تعلق ہو، اخلاق کے ساتھ تعلق ہو، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی حقانیت پر ایمان رسول لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے اس حکم کی حقانیت پر ایمان رسول لے کر آتے ہیں، اس کے بعد پھر امت کو پہنچتا ہے، اور امت پھر اس حکم پر عمل کرتی ہے۔ تو سمجھیے کہ پیغمبر کی جو سیرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پہلے عمل کرتے ہیں، اور ہم امت جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پیغمبر کی سیرت کے اور ان کے عمل کے بعد ان کی اتباع میں ہم مسلمان اور مومن ہوتے ہیں۔ گویا پیغمبر پہلا مسلم، پہلا مومن ہوتا ہے، اور اس کی امت ثانیاً مومن ہوتی ہے۔ پیغمبر کے واسطہ سے امت کا ایمان بنتا ہے، پیغمبر کے واسطہ سے امت کا اسلام بنتا ہے، پیغمبر پہلا مومن اور پہلا مسلم ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی، آخر میں کیا ہے؟ انا اول المسلمین، انا اول المسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا اول المؤمنین۔ تو ہر پیغمبر اپنی امت کے اعتبار سے سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے پہلے آتا ہی پیغمبر پر ہے۔
پیغمبر اسے مانتے ہیں، پیغمبر مومن بن گئے، پھر پیغمبر آگے امت کو بتاتے ہیں، امت والے بھی جو پیغمبر کی بات مانتے تو مومن ہو جاتے، اگر پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تو کافر ہو جاتے۔ تو پیغمبر اول المومنین، پیغمبر اول المسلمین، پھر اس پیغمبر کے واسطے سے بعد والوں کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، اسلام بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یوں جو سیرت پیغمبر ہوتی ہے وہ امت کی سیرت کے لیے نمونہ اور مقدمہ ہوتی ہے۔ امت میں سے اسی کی سیرت، امت میں سے اسی کی سیرت عند اللہ مقبول ہوگی، ایمان والی ہوگی اور اسلام والی ہوگی، جو پیغمبر کی سیرت کے تابع ہو کر آئے گی، جو پیغمبر کی سیرت کے تابع ہو، کیونکہ اس سے ہٹ کر تو اسلام ہی نہیں ہے نا، پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کا، اسلام کا واحد رستہ پیغمبر کی سیرت ہے، تو پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کر تو اسلام ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا کہ یہ علماء کیوں چیختے ہیں، کیوں چلاتے ہیں کہ سنت کی پابندی کرو، سنت کی پابندی کرو، اللہ کے ہر حکم میں سنت کی پیروی کرو، اوے اپنے طریقے نہ بناؤ، اپنے طریقے نہ بناؤ، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ میرے دوستو، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم، اسلام اور ایمان کا راستہ امت کے لیے اس کے پیغمبر کی سیرت ہوتی ہے۔ جو پیغمبر نے عمل نہیں کیا، جو پیغمبر کی سیرت سے عمل ثابت نہیں، امت کے لیے کبھی بھی وہ اسلام اور ایمان نہیں بن سکتا۔ امت اپنے پیغمبر سے ایمان میں نہیں بڑھ سکتی، امتی اپنے پیغمبر سے اسلام میں نہیں بڑھ سکتا۔ سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا اسلام، سب سے پہلا اسلام، یعنی مقدم بھی، بڑا بھی مقدار میں اور اولیت کے اعتبار سے بھی، کیفیات کے اعتبار سے بھی پیغمبر کا ایمان سب سے پہلے ہوتا ہے، بڑا بھی پیغمبر کا ایمان، امت کا ایمان تو بعد میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ پیغمبر سے آگے بڑھو گے، پیغمبر کے رستے سے ہٹو گے تو وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ تو ایمان نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو خود ساختہ طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں بدعت کی سخت تردید وارد ہوئی، بدعت کی سخت تردید وارد ہوئی، اس قدر تردید وارد ہوئی، بدعت کی اتنی مذمت بیان ہوئی کہ اس بدعت کو دین کا قتل کہا گیا، بدعت کو دین کا قتل کہا گیا، بدعت کو دین گرانا کہا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام صرف ہے ہی وہ جو پیغمبر کے واسطے سے آپ تک پہنچا۔ اس کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے، اور کمال کی مثال لکھی، کمال کی مثال لکھی۔ امت کے لیے اپنے کردار کو روشن کرنے کا واحد رستہ اپنے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اپنے پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کر کوئی امتی اپنے کردار کو روشن نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس طرح سب سے پہلا نور اس ہمارے نظام شمسی میں جس کا اپنا نور ہے وہ سورج، ایک مثال ہے، سورج کا اپنا نور ہے، باقی جتنے بھی سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں یہ سب اپنی ذات میں تاریک ہیں، ان کی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے۔ سورج کے سامنے ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ روشن و منور ہوتا ہے، اور جو سورج سے اوٹ میں چلا جاتا ہے وہ تاریک رہتا ہے۔ فرمایا کہ اصل ایمان اور اصل اسلام پیغمبر کا اپنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے حکم پر پیغمبر ایمان لا کر اسے عمل میں لا کر اپنا کردار اور اپنی سیرت روشن کرتے ہیں۔
پیغمبر کی سیرت کی روشنی سے پہلے باقی ساری جو انسانیت ہے وہ تاریکی کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ امت میں سے جو کوئی اپنا رخ قبولیت کے ساتھ پیغمبر کی سیرت کی طرف کرتا ہے، اس کی زندگی کے جس گوشے پر پیغمبر کی سیرت سے روشنی پڑتی ہے، زندگی کا گوشہ روشن ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے جتنے گوشے پیغمبر کی سیرت کی روشنی سے اوٹ میں ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی تاریکی میں ہوتی ہے، ساری زندگی تاریکی میں۔ اس لیے اپنی ساری زندگی کو، اپنے پوری سیرت اور کردار کو پیغمبر اسلام کی طرف متوجہ کرنا اور سمجھنا ہے کہ روشنی کا واحد منبع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اگر کوئی اب صلاحیت ہے دنیا میں، ہماری زمین ہی کو لیجئے کہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا سیارہ ہے، ہم اس پر رہتے، سورج کی شعاعیں زمین کے ٹکڑوں پر، اس کے اجزاء پر، مادے کی مختلف شکل پر گرتی ہیں، تو کتنے ایسے مادے ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ منعکس کر لیتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی منعکس نہیں کرتے، سورج کی روشنی ان پر پڑ رہی ہوتی ہے لیکن وہ روشن و تاباں نہیں ہوتے، تھوڑے ہوتے ہیں، کئی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل امت کی یہی حالت۔ امتی بھی کئی اپنے کردار کو اور اپنی متوجہ اپنی زندگی کے لیے رخ پیغمبر کی سیرت کی طرف من کل الوجوہ کرتے، تسلسل اس کے ساتھ کرتے ہیں، پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ اتنے روشن ہو جاتے ہیں۔ ذاتی ان کی روشنی نہیں تھی پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کر، لیکن پیغمبر سے اتنی روشنی حاصل کی کہ ان کا کردار دوسروں کے لیے بھی منور ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہماری امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا کردار دل و جان سے ایسے متوجہ ہوئے، ہمیشہ سے ایسے متوجہ ہوئے کہ ان کے رگ رگ ریشے ریشے میں پیغمبر الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نور بھر گیا۔ بعد والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت کا مینارہ بنا دیا، فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس طرح انہوں نے پیغمبر کی سیرت کی اتباع کی، اس طرح اپنے پیغمبر کی روشنی کو، نور کو اپنے اندر سمویا اپنی زندگی اور سیرت میں، کہ ان کی سیرت کا ہر گوشہ بعد والوں کے لیے ہدایت کا علامت، ہدایت کا مینارہ بن گیا۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اور ایک اور بات بھی سمجھیے، ہم یہاں پر ایک دوسرا عقدہ بھی کھول دیں، اس سے یہ نہ شبہ ہو کہ اچھا یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پیغمبر ہیں تو صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، تو یہ فقہائے اسلام ہیں، یہ کدھر گئے؟ سمجھیے، دین کے سلسلہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر کوئی سیرت میں مقتدا اور پیشوا بنتا ہے تو وہ ایسا کردار بن سکتا ہے جو اتنا شفاف ہو کہ پیغمبر کے سیرت اور کردار سے ملنے والی روشنی کو وہ حجاب درمیان میں نہ بنے۔ آپ شیشہ لیتے ہیں، بالکل شفاف شیشہ سورج کے سامنے رکھتے ہیں، وہ شیشہ اس سورج کی روشنی کو روکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم صرف انہی کرداروں کو سیرت کے سلسلہ میں اپنا مقتدا، پیشوا اور امام مانتے ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور شریعت کے باب میں اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ پیغمبر سے آنے والی کسی خیر کو ہمارے درمیان اور اس کے درمیان آڑ نہیں بنتے، بلکہ اس کا حسن، اس کا اضافہ، اس کے لیے ہمان تک اس کی حدت، اس کی حرارت، اس کی روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم ایسی ہی شخصیتوں کو سیرت کے ایسے ہی پہلوؤں میں ان کو مقتدا مانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہم کسی ایسے شخص کی زندگی کے ایسے گوشے کو
جو پیغمبر الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہٹ کر ہو، ہم اپنے لیے اسے حجت نہیں مانتے، بالکل بھی حجت نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کسی انسان کا وہی قول ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق ہو۔ اگر اللہ اس کے رسول کے برعکس اس کی بات ہے، کتنا ہی جبے کبے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مرتبے والا کیوں نہ ہو، ہم ہرگز اس کا وہ قول تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اصلاً ہدایت، اصلاً روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہی صرف پیغمبروں کی ہوتی۔ یہ سیرت مطہرہ اتنا مقدس عنوان ہے، اور من جانب اللہ، معصوم ہستیوں کی سیرت، ان کے ذریعے اللہ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا، اس کی پابندی بڑی ضروری۔ یہ اس لیے علماء شور کرتے ہیں کہ اپنے طریقے نہ ایجاد کرو، مہربانی کرو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اسی پر عمل۔ اب یہ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلہ میں لوگوں نے اپنے جذبات کے اظہار کیے، یاد رکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے پیسہ خرچ کیا، جس کسی نے مال خرچ کیا، جس کسی نے وقت دیا، جس کسی نے محلہ سجایا، گلی سجائی، اپنی گلی کو پردوں سے خوبصورت کمکموں سے روشن کیا، سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کردار روشن ہو جائے، ان سے رسول راضی ہو جائے، لیکن میرے دوست بیچارے بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے۔ ان کی خیر خواہی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ تمہارا مقتدا پیشوا جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری رحمت پر خوش ہو جاؤ، یہ آیت پڑھتے نا، میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ خوش ہو جاؤ، اس حکم پر رسول نے عمل کیا کہ کوئی نہیں کیا؟ سوچئے نا، اللہ نے تو حکم دیا تم خوشی مناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس حکم کی عملی صورت کہاں سے ملے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اگر آپ اس کے خوشی کا کوئی ایسا انداز اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہو جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، تو آپ تو دین کی ایک تصویر کو لے رہے ہو اور اسے اپنی منمانی کا عمل اور اسے نقشہ بنا رہے ہو۔ منمانی نہیں، جس طرح قرآنی حکم میں منمانی نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی عملی صورت میں بھی مرضی نہیں کر سکتے۔ اس کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، بس اتنی موٹی سی بات۔ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق مان لیا جائے، اس معاشرے کے 90% اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایسا نہیں کہ ہم کہتے کو ہماری مان، ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مقام تسلیم کر لو، اختلاف ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خود بخود دین اصلی شکل کے اندر آ جائے۔ تو دوستو، ہم دین کے معاملے میں عمل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھی دیا، ساتھ پیغمبر بھیجا کہ کر کے دکھاؤ ان کو۔ ہم جس طرح اس حکم کو ماننے کے پابند ہیں، پیغمبر الصلوۃ والسلام نے جو کر کے دکھایا اس عمل کے بھی ہم پابند ہیں، اور یہی سیرت ہے، سیرت مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیے، اس کائنات میں میری آخری گزارش، اب قیامت تک اگر کوئی، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے، قیامت تک اگر کوئی انسان اپنا کردار اچھا کرنا چاہتا ہے، روشن کرنا چاہتا ہے، سیرت کو طیب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف واحد رستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ چلو اگر وہ ایک مثال ہم نے کی، اسی مثال کے ذریعے سمجھ، اس لیے کہ اب پورے عالم کے افق پر صرف ایک سورج چمک رہا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا سورج ہے۔ باقی جتنے تارے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ روشن ہیں اپنی جگہ پر، لیکن
اب اس سورج کی موجودگی میں کسی تارے سے ہم روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی منور و روشن و تابہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار، ان کا سورج بھی وہ چمک رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ وہ خود ساختہ تو تھا نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے وہ معصوم تھے۔ اس دور میں جو اللہ کا حکم تھا اس کی عملی واحد صورت انہوں نے اپنی امت کے سامنے پیش کی، وہ من جانب اللہ، وہ سورج ہے، وہ روشن ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس سورج کی موجودگی میں اب ان کی روشنی سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب جب دن کو سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا تارے موجود نہیں ہوتے؟ تارے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی روشن ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے دل کا شیشہ کتنا ہی چمکا کیوں نہ لے، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی آڑ نہیں، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف شیشہ لے کر کھڑا رہے۔ سورج کی موجودگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی موجودگی میں ان کو چھوڑ کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرے، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، دل سے بالکل سچا ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس پر کسی قسم کا، خدا کی قسم مخلص ہونے کے باوجود، جد و جہد اور محنت کرنے کے باوجود، اور جس سورج کی طرف ہے وہ سورج ہے بھی روشن، وہ کردار بھی ایک پیغمبر کا ہے، من جانب اللہ ان کو نور عطا کیا گیا۔ ایک زمانے میں پورے آفاق میں انہوں نے انسانوں کی روشنیوں کو منور بھی کیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ خالص دل کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے کھڑا رہے گا، کبھی بھی اس کا کردار منور نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کا کردار منور نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے کسی پیغمبر کی سیرت کو حقیقی معنوں میں جاننا بھی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی جان سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی جان سکتا۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ مذہب اسلام کے علاوہ عمل تو بڑی نازک چیز ہے، عمل بڑی نازک چیز ہے، اس میں تو تسلسل ہے، ایک نے عمل کیا، میں نے اس کی نقل میں عمل کیا، میرے بعد مجھے دیکھ کے یہ بڑا تسلسل چاہتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے اس میں قدر وقفہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جو علمی وجود ہے یہ عملی وجود کی نسبت اتنا نازک نہیں ہوتا۔ علم کے بہت سے ذرائع ہوتے، بیان بھی کیا جا سکتا ہے، لکھا بھی جا سکتا ہے، کتابت کی صورت میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل انتہائی نازک چیز ہے۔ پہلے پیغمبروں کی سیرت کا عملی انداز محفوظ رہنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ ان کی سیرت کا علمی انداز محفوظ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم اگر قرآن نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں اتنی بات بھی نہ پتہ ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اگر قرآن نے نہ بتایا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد، اسماعیل، حضرت ادریس یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمیں پتہ، کیا جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں سب ہمیں پتہ ہے؟ نہیں، صرف وہی پتہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ پیغمبروں کی سیرت، عملی انداز، سنت ان کی باقی رہنا یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ پیغمبروں کے نام تک محفوظ نہیں رہے، پیغمبروں کے نام تک محفوظ نہیں رہے۔ ان کے جو نام محفوظ ہیں ہمارے لیے بات کرتا، یہ نہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے
پیغمبروں کے نام بھی وہی محفوظ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم جانتے ہیں. ان پیغمبروں کی سیرت اور کردار کے وہی پہلو آج محفوظ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں. آج جو کوئی بھی پیغمبروں کی سیرت کو جاننا بھی چاہتا ہے تو وہ پھر بھی محتاج ہوگا، شیشہ لے کر کھڑا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، تب اس سے پہلے پیغمبروں کی سیرت اور کردار کی روشنی کا پتہ چلے گا. پتہ چلنا بات اتنا نازک مسئلہ ہے. اور آج کیا کہانی ہے، باب مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، تیرے لیے اسلام، تیرے لیے ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے، اور تو نے جیب میں رکھی ہوئی ہیں کوئی کتابڑیاں، جیب میں رکھی ہوئی ہے کوئی کہانی، جیب میں رکھی ہوئی ہے کوئی خواب. تیرے لیے عمل اسلام یہ خوابوں کی اس میں کیا حقیقت ہے؟ او اللہ کے بندے، اگر کردار سازی تیری طلب اور تیری منزل ہے، اس کے لیے اپنا رخ ہر چیز سے ہٹا کر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف کرنا پڑے گا. کہیں سے بھی روشنی تجھے نہیں ملے گی، کہیں سے بھی روشنی کا نشان تک نہیں ملے گا. کیا حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی ذریعے سے جو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت پہنچی، اگر ہم وہ اختیار کر لیں تو سیرت پاک ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رتبہ مل جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایک مشہور واقعہ جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. عمر، میرے تشریف لانے کے بعد، میری سیرت اور کردار کے بعد، تو اگر موسیٰ جو خود صاحب تورات ہیں، خود من جانب اللہ ان کی سیرت کی حفاظت کی گئی ہے، اگر وہ محفوظ سیرت والے موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی میری سنت سے روشنی حاصل کرتے. تم میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے نازل ہوتے ہوئے تم تورات پڑھتے؟ یار قصہ تو صاف ہے. اب بتاؤ، خداوند تعالیٰ کی سچی کتاب، خداوند تعالیٰ کے سچے پیغمبر کی سیرت و سنت میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. وہ اللہ کے بندو، پھر وہ کون ایسا کردار تمہارے پاس معصوم آ گیا، محفوظ آ گیا، جو تم پیغمبر کی سیرت و سنت سے ہٹ کر اس سے ہدایت تلاش کرتے پھرتے ہو، اپنی زندگی کی گاڑی، اپنے اسلام کی گاڑی چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ ہرگز نہیں. ضلالت و گمراہی مل سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میرے پیغمبروں، تمہیں میں کتاب عطا کروں، حکمت دوں. پیغمبروں نے تو میں نے عرض کیا کہ نہ تو ان کا قول اللہ کے حکم کے خلاف، نہ ان کا عمل اللہ کے حکم کے خلاف، ہدایت ہی ہدایت. ارشاد فرمایا اگر اس دوران میرے آخری پیغمبر تشریف لائیں جو تمہارے دین کی تصدیق کرنے والے ہوں گے تو تمہیں اپنے دین کی طرف بلانے کی اجازت نہ رہے گی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس میرے آخری پیغمبر کے دین پر ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اپنی شریعت کی طرف بلانا چھوڑ دینا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس شریعت کی آپ یاری میں میرے پیغمبر کی مدد کرنا ہوگا. میں نے بھئی وہ پیغمبر ہی نہ راسم اس بالفرض اللہ نے شان دسا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس وقت تھا جس وقت تک افق پر ان کو چمکنے کی اجازت تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار آ گیا، پھر اب روشنی کہیں اور ہے بھی
صحیح اپنی جگہ پر وہ روشن ہے، اپنی جگہ پر ان کا دین، ان کا ایمان سچا تھا، لیکن اب ان کا زمانہ اور دور نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرما دو، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بلا شبہ میرے رب نے میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ میرا قول، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، جو میں تمہیں پہنچاتا ہوں، یہ صراط مستقیم ہے اور میرے رب نے بتایا ہے، اور جو کچھ میرا عمل ہے، اللہ کے حکم پر میں عمل کر کے دکھاتا ہوں، یہی صراط مستقیم اور یہ عمل کا انداز بھی مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین جو علم اور عمل دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کی پشت پر ہے، یہی مضبوط دین۔ صرف آپ حکم لو قرآن کا، کوئی حدیث کا کوئی حکم سناؤ اور عمل تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا نہیں، یہ مضبوط دین نہیں۔ دین کا ایک رخ تم پیش کر رہے ہو، ادھورا دین پیش کر رہے ہو، اس میں اپنی طرف سے گڑبڑ کر رہے ہو۔ جب تک اس دین کی، اس حکم کی عملی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ لوگے، اس وقت تک وہ مضبوط دین نہیں بن سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو ہونے والے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم کیا گیا ہے۔ میں اس پر پھر عرض کروں گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے، جو کر کے دکھایا وہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑنا ہے، علیحدہ نہیں ہونے دینا۔ جس نے علیحدہ کر لیا وہ بیچارہ بھٹک گیا، وہ بھول گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اس کے دربار میں جھکنے والا ہوں۔ اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے اس کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر جھکتے ہیں۔ ہماری طرف اللہ کی جتنی بھی شریعت اور جتنے احکامات آئے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ہمیں تو ان کے طفیل سے، ان کے واسطے سے بعد میں ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، آپ کی شریعت اور آپ کی سیرت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ باقی مشہور آیات کریمہ آپ علماء اکرام سے سنتے ہیں، بیان کر سکا ہوں یا آپ کی توجہ اس طرف نہ ہو تو یہ سوال جواب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ابہامات دور ہو جائیں، فائدہ تام ہو جائے۔ کوئی اشکال کسی مجلس سے لے کر اٹھنا نہیں ہوتا، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن، کسی مجلس میں بھی آپ بیٹھے، آپ کے ذہن میں کوئی بری بات آ گئی تو آپ نے ایسے نہیں اٹھنا، کھلے عام آپ کو دعوت ہے، آپ بیان کریں گے۔ ممکن ہے آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو، ممکن ہے بیان کرنے والے کو بھی غلطی لگ گئی ہو، یہ کوئی ایشو نہیں، کوئی ہم معاذ اللہ سے تو معصوم تو نہیں ہیں، انسان ہے، ہماری زبان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت سنت اور بدعت میں تھوڑا سا مختصر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی جو صورت تجویز فرمائی، وہ صورت اب ہمیں پہنچی۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں، بڑی اچھی چلو بات، یہ پہلے نہیں بیان کی، اشارہ تو میں نے مثال میں دے دیا تھا۔ وہ صورت ہمیں کیسے پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا، ہمیں جو پہنچی تو اس کی مختلف صورت ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، اس نے ہمارے سامنے بیان کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر یوں عمل کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر بات ہے عمل تو کیا اللہ کے پیغمبر نے ساری شریعت پر، لیکن کسی نے نقل نہیں کیا، ہم تک کسی نے نقل نہیں کیا، لفظوں میں روایت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کے صحابہ کرام اس پر ایک طرز اور انداز سے عمل کرتے تھے۔
تو صحابہ کرام نے کس کو اپنا مقتدا، پیشوا اور امام بنائے رکھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت تو نہیں ہوا، لیکن آپ کے صحابہ سے ہمیں معلوم ہوا، تو ہم کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اس حکم پر عمل کرنے کا وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منقول ہو کر آیا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم جو صحابہ کلام کے عمل کو حجت سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ رسول کے غیر اور ہٹ کر ہے، نہ، اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رسول سے وہ طریقہ اخذ کیا ہے، وہ حقیقت میں رسول ہی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جس حکم کے اندر صحابہ کرام کے اعمال مختلف ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکمت رکھی ہے اس دین کے اندر، کیونکہ اس نے قیامت کی صبح تک چلنا ہے، اس میں اللہ اتنی وسعت رکھی ہے، تو کسی بھی صحابی کے طریق کو جو فقہا لے لیتے ہیں اسی میں ہدایت ہے، اسی میں عمل ہے، کیونکہ صحابی نے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کی۔ جس صحابی نے جو حکم اللہ تعالیٰ کا عمل میں لایا، اپنے نبی کی روشنی، ان کے کردار، ان کی سیرت اور سنت کی روشنی میں بجا لایا۔ اس لیے ہر صحابی حق پر ہے، ہر صحابی حق پر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تھی، آپ کی تعلیم تھی، آپ کی تربیت کی روشنی میں اس نے وہ عمل بجا لایا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی کا طرز انداز حق ہے۔ اگر کسی حکم پر مختلف صورتیں صحابہ کرام سے منقول ہوئیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہر صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں اس حکم پر عمل کرتے دیکھا۔ سو ہمارے فقہا نے کہا کہ کسی بھی صحابی کے عمل کو لے لیا جائے وہی حق ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ بات، اور بدعت وہ طریق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوا، روایتاً بھی نہیں منقول ہوا، صحابہ کرام کے عمل کی صورت میں بھی منقول نہیں، وہ بدعت ہے، وہ نیا ایک طریقہ ہے، اور بدعت کی کوئی اجازت نہیں۔ دین صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو ہمیں ملا وہ ہے، اور انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا وہ، بس اس سے ہٹ کر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے اچھی طریقے سے بات سمجھیے کہ اس میں دو ہیں کہ بیوہ عورت، یعنی جس وقت اس کا خامند فوت ہوا تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں، صرف دو باتیں ہیں۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل، جو ہی وہ بچہ جنے گی اس کی عدت ختم ہو جائے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی۔ اب یہ مسئلہ آج سے نہیں، صحابہ کرام کے دور سے اختلافی ہے، اسے میں یہاں حل کرنے بیٹھ جاؤں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے فقہائے اسلام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، ان کے اندر بھی یہ اس مسئلے میں اختلاف، خود صحابہ کرام میں دو رائے ہیں کہ کیا اگر پیٹ میں بچہ رکھنے والی بیوہ جب بچہ 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے جنم دے گی تو اس کی عدت ختم ہوگی یا وہ 4 مہینے اور 10 دن تک پابند رہے گی؟ اس میں صحابہ کرام سے اختلاف۔ جو علماء احناف کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ جنے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے۔ یہی مسئلہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا تو 4 مہینے اور 10 دن اس کی، اگر وضع حمل نہیں ہے جی تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ سوری، وضع کا مطلب جننا ہوتا ہے۔ پیٹ میں اگر حمل ہے، اگر مجھ سے غلطی ہوئی میں پھر وضاحت کر دوں، پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جس دن بچہ جنے گی 4 مہینے 10 دن کے بعد ہو گیا یا 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو گیا تو وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے اس کی ٹوٹل اس کے ہسبینڈ کی، ہاں جی، فوت ہونے کے بعد۔ تو یہ مختلف رائے ہے اس میں۔ جو حنفیوں کا مسلک ہے وہ یہ، اس میں ایک مسلک ہے کہ جو اقرب ہو، جو زیادہ قریب ہو، مثال کے طور پر اگر 4 مہینے 10 دن بچہ پیدا ہونے سے پہلے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن،
اگر پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ جننا اس کی عدت یہاں ختم ہو جائے گی. تو یہ مختلف آراء ہے. ایسے اختلافی مسائل میں ہمارے لیے کوئی تحقیق کی گنجائش نہیں ہوتی. ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں ہم اس کی پیروی میں ہوتے ہیں. جو حنفیوں کا مسلک ہوتا ہے ہم اسے اختیار کرتے ہیں. جو ہمارے موجودہ زمانے کے اندر کچھ، اور یہ مجاز نہیں ہوتا، کوئی مفتی بھی مجاز نہیں ہے، یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ. ایسے مثال کے طور پر ایک حنفی مفتی عالم ہے تو وہ تحقیق کر کے حنفیوں کی تحقیق کے خلاف نہیں جا سکتا. اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اس طرح دین مذاق بن جاتا ہے. اس کی میں ایک آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے، اب طلاق کے مسائل ہیں کہ ایک امام کے نزدیک طلاق ہو گئی، دوسرے امام کے نزدیک طلاق نہیں ہوئی. اب ایک بندہ اپنی ساری زندگی، پوری زندگی علماء احناف کی تحقیق کے مطابق بسر کر رہا ہے. مسئلہ آ گیا بیوی کا. حنفیوں کے نزدیک اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، شافیوں کے نزدیک اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. تو وہ کہے گا وہ شافی بھی تو مسلمان ہی ہے، وہ بھی سنی الامام اسی شافی ہو گئے. تو اس طرح دین بگڑ جائے گا. اور مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسائل میں تمام علماء حق ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کو ایک رخ متعین کرنا پڑے گا. اگر ایک رخ متعین نہیں کرو گے تو نظم تباہ اور برباد ہو جائے. اسی مسئلے پر عورت کہتی ہے کہ میں حنفی ہوں، میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، مجھے طلاق ہو گئی ہے، میں اس کی قید سے آزاد ہوں. مرد کہتا ہے نہیں، میں شافی والا مسلک اختیار کرتا ہوں علیہ الرحمت کا، تم ابھی میری پابندی میں ہو. کہاں جائیں گے؟ تو سارا گھر تباہ ہو جائے گا، سارا نظام تباہ ہو جائے گا. تو ایسے مسائل میں جتنے بھی علماء ہوتے ہیں ہم سب کو حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ایک طریق کی پابندی اختیار کرتے ہیں نظم کو برقرار رکھنے کے لیے. ادروائز نظم نہیں رہے گا، گڑ بڑ فطور ہو جائے گا. ہر بندہ کہے گا جو اس کے جی میں آئے گا، کہتا میں ادھر فائدہ میں ایل ہے. تو اس طرح پھر تباہ ہو جائے گا. بہت اچھی بات، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں حکمت اور ان میں علت دو مختلف چیزیں ہیں. دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے علت. علت سب احکامات کی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے. ہم علت جاننے کے پابند ہیں، حکمت جاننے کے پابند نہیں. علت جاننے کے پابند ہیں، حکمت جاننے کے پابند نہیں ہے. ہاں تطیب خاطر، دل کو آرام اور تسلی دینے کے لیے شریعت مطہرہ کے احکامات کے اندر علماء نے محنت کی اور حکمتیں بیان کی. لیکن اگر آپ ایک حکمت کسی عالم نے بیان کی اور اس حکمت کو لے کر اس دین کے حکم کو در پھیرو گے، اس کے مجاز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میں نے یہ جو تمہید باندھی وجہ بغیر وجہ کی نہیں باندھی. اب میں آپ کو وہاں کا سوال بتاتا ہوں. اب عدت کی حکمت کیا ہے؟ عدت کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی کہ عورت جب کسی خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات ازدواجی تھے تو اس کے پیٹ میں ممکنہ طور پر اس خاوند کا نطفہ موجود ہو سکتا ہے. اب خاوند کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد فوراً ہی اگر اسے نکاح کی اجازت دے دی جائے تو ممکن ہے کہ اس کے بطن کے اندر پہلے خاوند کا نطفہ کسی چھوٹی مقدار میں کسی صورت کے اندر موجود ہو. دوسرا خاوند جب اس کا خاوند بنے گا اس کا نطفہ تو اس طرح نسب نہ خلط ملط ہو جائے. لیکن یاد رکھیے یہ صرف حکمت ہے، علت نہیں. اب اس پہ اشکال پیدا ہوا. جو لوگ یہ اصول نہیں جانتے وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آپ تو مشینری ہے، مشینری سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا پیٹ خالی ہے، لہذا اب عدت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. عدت تو تھی اس وجہ سے تاکہ یہ پتہ چلے کہ عورت کا پیٹ فارغ ہے یا مصروف ہے. اب تو مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے، ٹیسٹ ہیں جی، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا پیٹ رحم اس کا فارغ ہے، لہذا اب عدت شدت کوئی نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت کی بات تھی.
تو یہ بے وقوف شخص کیا کر رہا ہے؟ حکمت کے پیچھے چل رہا ہے، حالانکہ دین کے احکامات کے اندر حکمت نہیں، کس کے پیچھے چلنا ہے؟ علت کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے حکم کیا، بس ختم۔ علت وجہ، علت وجہ، سمجھا؟ وہ اس لیے کہہ رہا، حکمت کا معنی ہوتا ہے فائدہ، حکمت کا معنی فائدہ، اور علت کا معنی وجہ۔ اب اگر ہم یہ جو ہے نا، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک آپ نے کام کیا نا، بس فوراً ہم نے اس لیے کیا، ہمارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بھائی بس اس کی وجہ یہ ہے، میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں؟ اللہ نے حکم کیا، میرے محبوب نے اس طرح پڑھی، بس۔ آگے وجہ کہ جی اس میں یہ فائدے حکمتیں کہ بندہ اس طرح جب رکوع کرتا ہے تو اس کی ہڈیاں اس طرح ہو جاتی ہیں، اس کے پٹھے اس طرح ہو جاتے ہیں، جب سجدے پہ جاتا ہے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکمتیں اور فائدے ہم تھوڑے جانتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدے دین کے اندر موجود ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدے دین کے اندر موجود ہے۔ کوئی بندہ کہے جی اللہ نے تو حکم کیا ہی اس لیے ہے کہ نماز اس طرح پڑھو گے تو تمہاری صحت ٹھیک رہے گی۔ بندہ کہے میں تو جی جم جانا، میں تو بڑی تگ و دو کرنا، ہر روز دوڑ لگانا، ماں اس کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ اسے کیا کہو گے؟ تو ہم کہیں گے بے وقوف شخص، تم حکمت کے پیچھے چلے ہو، نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کی علت اللہ کا حکم، اس کے رسول کی پیروکاری ہے، ہم اس لیے نماز پڑھنی ہے۔ اس میں جو فائدے ہیں تم فائدوں کے پیچھے چلے ہو، تمہیں پتا ہے کہ شاید اس فائدے کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنے فائدے ہوں گے جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ۔ تو حکمت شریعت میں، شریعت کا موضوع میں چلو مختصر اس انداز، شریعت کا موضوع حکمت بیان کرنا نہیں ہے، شریعت علت کے پیچھے بس، حکمت آگے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمتیں نہیں بیان کی، کبھی کسی چیز کی کوئی بیان کر دی، کوئی ایک حکمت بیان کر دی کسی خاص تناظر میں، ایسا ہوتا ہے۔ 4 ماہ 10 دن جی 4 ماہ 10 دن، یہ اس عورت کے لیے جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ جی جی بالکل، جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سیاسی پہلو ہے اس پہ آپ یہ، جی وہ سیاسی پہلو ہے نا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے مختلف پہلو ہیں، آپ ادھر توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی پہلو پر بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کسی ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خواتین کے لیے کوئی مینج ہو سکتا ہے، اگر اس میں بھی بہت اچھی انشاءاللہ اللہ ہم سے زیادہ ضرورت ان کو ہے، کیونکہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں اور ہم اس طرح سے ان کو آگے گیا ٹھیک، وہ ہمارے پاس جگہ ہے انشاءاللہ ارینج کر لیں۔ ٹھیک، اچھی جزاک